بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ترجمہی از کجا دانست، یعنی آپ نے کہاں سے جان لیا۔ مردی یک کیسہی گندم بر پشت خرش گذاشته بود۔ ایک آدمی نے گندم کا ایک ٹھیلا اپنے خر کے پیٹ پر رکھا تھا۔ وہ به آسیا می برد اور ایشیا کی طرف لے گیا، کسی دوسرے ملک کی طرف لے گیا۔ در راه به قهوه خانه رسید، راستے میں ایک قهوه خانہ ملا، ٹی سٹال ملا۔ خر را به درختی بست، اس نے اپنے خر کو ایک درخت کے ساتھ باندھا۔ وہ داخل قهوه خانه شد اور قهوه خانے میں داخل ہو گیا۔ وقتی که بیرون آمد، جس وقت وہ باہر آیا، خر را ندید، اس نے خر کو نہیں دیکھا وہاں۔ مرد به دنبال خر می گشت، آدمی خر کے پیچھے چلا گیا، یعنی اس کو ڈھونڈنے نکلا کہ چشمش به پسری افتاد، کہ اچانک اس کی نگاہ ایک لڑکے پر پڑی۔ ازو پرسید، اس سے پوچھا، تو خری مرا ندیدی، کیا تو نے میرے خر کو تو نہیں دیکھا؟ پسر پرسید، پسر نے پوچھا، همان خری، وہی خر کہ چشم چپش کور بود، جو بائیں آنکھ سے اندھا تھا، پای راستش می لنگید اور دائیں پیر سے لنگڑا تھا، باری گندم می برد اور وہ اس کے پیٹ پر گندم تھا۔ مرد خوشحال شد، یہ آدمی خوشحال ہو گیا۔ وہ گفت اور کہا، نشان ہایش درست است، آپ نے جو نشان بتائی یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آن کجا دیدی، اب مجھے بتاؤ آپ نے اس کو، میرے خر کو کہاں دیکھا؟ پسرک جواب داد، اس لڑکے نے جواب دیا، من خری ندیدم، میں نے آپ کے خر کو نہیں دیکھا۔ مرد خشمگین شد، مرد کو غصہ آ گیا، اس آدمی کو غصہ آ گیا۔ وہ پسرک را به پیش حاکم برد، اس نے اس لڑکے کو اس وقت کے حاکم کے پاس لیا، یعنی بادشاہ کے پاس لے گیا۔ حاکم گفت، حاکم نے کہا، پسر جان، اے بیٹے، اگر تو خر را ندیده بودی، اگر تو نے خر کو نہیں دیکھا تھا، چطور نشان ہایش را دادی، پھر تو نے اس کے نشانات کیسے بتا دیے؟ پسرک گفت، اس لڑکے نے کہا، من کی کور نیستم، میں تو اندھا نہیں ہوں، ساری راہم رد پای خری را دیدم، میں نے راستے میں جو خر کے پاؤں کے نشانات تھے، جہاں سے اس کا گزر ہوا وہاں اس کے پاؤں کے نشانات تھے، اور جہاں اس کے پاؤں نہیں پڑے تھے، مطلب کہ اس کا پیر نہیں تھا، کہ جائی پائی راستش کمتر از جائی پائی چپش کود افتاده بود، چونکہ دائیں پیر کے جانب مناسبت سے، یعنی بجانب جو بایاں پیر تھا اس کے نشانات کم پڑے تھے راستے میں۔ از این فهمیدم، اس وجہ سے میں سمجھ گیا کہ پای راست خری جو دایاں پیر ہے، کہ از این جا گذاشته لنگ بوده، کیونکہ دایاں پیر کے نشانات پڑے تھے اور بائیں پیر کے نشانات موجود نہیں تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ خر جو تھا بائیں پیر سے لنگڑا تھا۔ الفائی سمتی راست جاده خورده شده بود، اور سڑک کے دائیں طرف کا جو گھاس تھا وہ اس نے کھا لیا تھا۔ اما الفائی طرف چپ دست نخورده مانده بود، اور جو سڑک کے بائیں طرف گھاس تھا وہ اس نے نہیں کھایا تھا، وہی پڑا تھا۔ تو از این فهمیدم، میں اس سے یہ سمجھا کہ خر الفائی سمت چپ را ندیده،
اس نے بائیں طرف کا جو گھاس تھا وہ اس نے خر نے نہیں دیکھا تھا. وحدث زدم اور میں نے خیال کیا کہ چشم چپش کور بودیز وہ بائیں آنکھ سے اندھا ہے. از دانه‌های گندم می هم که روی زمین ریخته بود اور جہاں جہاں سے خر کا گزر ہوا وہاں سے گندم کے دانے زمین پر پڑے تھے. فہمیدم اس سے میں سمجھ گیا کہ بارش گندم بودے اس کا بوجھ جو ہے وہ گندم ہے، یعنی پیٹ پر اس کا بوجھ جو تھا وہ گندم ہی ہے. حاکم بہوش و فہم، بادشاہ نے ہوش و فہم کے ساتھ بیٹے کو آفرین کہا اور اس کو آزاد کر دیا. والسلام.